منزل پر اور آخری اسٹیج پر پہنچ رہا. ہمارے درمیان رونق افروز ہو چکے ہیں ہمارے استاد محترم اور ہزار علماء کرام کے محبوب و مقبول استاد، وہ علماء جو آج دنیا کے کونے کونے میں علم دین کی خدمات کا فریضہ انجام دے رہے ہیں. استاد الاساتذہ حضرت اقدس مولانا مفتی محمد امین صاحب پالنپوری دامت برکاتہم العالیہ، استاد حدیث دارالعلوم دیوبند ہمارے درمیان تشریف فرما ہے. حضرت الاستاذ دامت برکاتہم صحیح بخاری کی آخری حدیث کی تشریح مجمع عام کے درمیان فرمائیں گے، اور صحیح بخاری کی اہمیت و افادیت اور اس کی عظمت سے آپ تمام حضرات واقف و باخبر ہیں. کتاب اللہ کے بعد اگر کسی مجموعہ حدیث کو اصح الکتب قرار دیا گیا تو وہ امام بخاری علیہ الرحمہ کا مرتب کردہ یہی مجموعہ ہے جس کو صحیح بخاری کے نام سے جانا جاتا ہے. حضرت بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس دیں گے، اس کی تشریح فرمائیں گے، اس کے بعد دستار بندی ہوگی علماء کی، مفتیان کرام کی اور حفاظ کی، اور پھر اس کے بعد دعا ہوگی. اس لیے میں درخواست کرتا ہوں عزیز طلبہ سے کہ وہ اوپر اسٹیج پر آ جائیں. محمد شعیب ٹھاکر دوارہ، محمد ثاقب بجنوری، محمد شادان مراد آبادی، محمد سالم بدایوں، محمد معصوم بنگال، محمد زید امروہہ، محمد ندیم لکھیم پور، نور عالم آسام، محمد شمشاد بنگال، رقیب الاسلام بنگال، عبدالرؤوف بجنوری، محمد شہزاد امروہہ، محمد اسرافیل کانپور، محمد فہیم ہرگوئی. یہ طلبہ اسٹیج پر آئیں اور عبارت خوانی کریں، اس کے بعد حضرت درس دیں گے. جن کا نام بولا ہے بس وہی آئے، کی جگہ نہیں. ابھی تو بلا لیے اپنی جگہ بیٹھو وہیں. تمام حضرات اطمینان و سکون کے ساتھ بیٹھیں. یہ پروگرام کی آخری اور نہایت اہم کڑی ہے. بہت پرنور، روحانی اور روح پرور یہ محفل و مجلس ہے. آپ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ تشریف فرما رہے ہیں. جو لوگ کھڑے ہو گئے وہ بیٹھ جائیں، سب بیٹھ جائیں. موبائل نیچے کر لیں. حوض کے کنارے جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں بیٹھ جائیں وہیں پر. اچھا ٹھیک ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه
وسلم. وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا بعلومه وعلومهم أجمعين آمين يا رب العالمين. أنه قال: باب قول الله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ہاں جی جی آپ نیچے اور سامنے بیٹھ جاؤ سب سپاہیاں بھی اٹھا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. معزز علماء کرام، سامعین اعظام اور عزیز طلباء، ابھی ہمارے جامعہ کے ایک طالب علم نے
جو دورہ حدیث کا طالب علم ہے اس نے بخاری شریف کا آخری باب اور آخری حدیث تلاوت جو ہے بخاری شریف کے بارے میں ابھی حضرت مولانا محمد عفان صاحب دامت برکاتہم نے بتلایا تھا کہ یہ کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ معتبر کتاب۔ قرآن کریم تو اللہ کا کلام ہے اور اس کا ایک ایک حرف جو ہے نہیں محفوظ، اور قیامت تک اس کا محفوظ ہونے کا اللہ نے وعدہ جو ہے فرمایا۔ لیکن احادیث میں سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے وہ امام بخاری کی بخاری شریف ہے۔ تو آپ اتنی اہم کتاب کی حدیث سن رہے ہیں اور اس کی میں مختصر جو ہے تشریح جو کروں۔ آپ یہ کہیں گے پوری ہی تشریح، پوری تشریح کے لیے وقت چاہیے اور اس میں کچھ باتیں علمی بھی ہوتی ہیں کیونکہ مجمع زیادہ تر عوام کا ہے، اس لیے میں حدیث کی ایسی تشریح کروں گا جس سے ہمیں بھی فائدہ پہنچے، ہمارے بچوں کو اور عزیزوں کو بھی فائدہ پہنچے، اور جو عوام دور دراز سے تشریف لائے ہیں ان کو بھی جو ہے فائدہ پہنچے۔ اس لیے میں نے کہا کہ میں مختصر جو تشریح جو کروں گا۔ امام بخاری کا انداز عجیب و غریب۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا اور اختتام بھی کتاب الایمان پر جو ہے نہیں کیا۔ اپنی کتاب کا آغاز کتاب الایمان سے کیا۔ آپ یہ کہیں گے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز تو بابن کیف کان بدء الوحی سے جن کیا۔ ارے وہ تو تمہیدی باب ہے، تمہیدی باب ہے کہ آپ بخاری شریف میں جو پڑھیں گے وہ سب وحی کی باتیں ہیں۔ وحی دو طرح کی ہوتی ہے کہ نہیں ہوئی، وحی ہے مطلوب اور وحی ہے غیر مطلوب۔ یہ احادیث نبویہ کیا ہے؟ حدیث وحی ہے کہ نہیں ہے؟ تو پہلے تو وحی کے ثبوت کو جو ثابت کیا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بخاری شریف کتنی اہم ہے۔ یہ بخاری شریف امام بخاری کا کلام نہیں ہے، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا کلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے صادق ہوا ہے۔ طالب علم یا عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد۔ ٹھیک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس اعتبار سے کہ زبان رسالت سے یہ کلمات اور یہ ارشادات جو ہے صادر جو ہیں، اس لیے آپ اس کو حدیث نبوی جو کہیں۔ لیکن حقیقت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو باتیں صادر ہوئی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں یا اللہ کی باتیں؟ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتے، وہ جو کچھ فرماتے ہیں وحی ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ان پر نازل کی ہے۔ تو اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے جو باب قائم کیا وہ کتاب نہیں ہے، وہ باب ہے۔ کیا کتاب ہے؟ ارے باب ہے، بابن کیف کان بدء الوحی ہے، اور وحی کی فضیلت اور وحی کے ثبوت کے سلسلے میں تمہید کے طور پر یہ باب رکھا ہے۔ اور کتاب کہاں سے شروع ہو رہی ہے؟ کتاب الایمان سے، اور ختم کون سی کتاب پر ہو رہی ہے؟ کتاب التوحید۔ توحید کے معنی اللہ کو ایک ماننا، اسی کا نام تو ایمان ہے۔ بھائی بنیادی عقیدہ کیا ہے اسلام کا اور ایمان کا؟ وحدانیت۔ تو امام بخاری نے اپنی کتاب کا آغاز بھی کتاب الایمان سے کیا اور اختتام بھی کتاب الایمان پر۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے، ایک لطیف اشارہ فرمایا ہے امام بخاری علیہ الرحمہ نے، سبھی حضرات غور سے جو ہے سنیں۔ کتاب الایمان سے اپنی کتاب کا آغاز فرما کر امام بخاری نے اس طرف اشارہ فرمایا ہے کہ کوئی نیکی ایمان کے بغیر کوئی نیکی
ایمان کے بغیر معتبر نہیں ہوتی۔ آگے جو حدیثوں میں مختلف اعمال صالحہ جو ہے بیان کیے گئے ہیں، گناہوں سے بچنے کی تلقین جو کی گئی ہے، یہ کب معتبر ہوگا اور اس کا اجر و ثواب آخرت میں کب ملے گا؟ جب ایمان ہوگا۔ ایمان کے بغیر کوئی نیکی معتبر نہیں ہوتی ہے، آخرت میں اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہوتا۔ اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے کتاب الایمان کو جو ذکر کیا کہ اپنا ایمان صحیح کرو، اپنا ایمان جو مضبوط کرو۔ جب تمہارا ایمان صحیح ہوگا تب تمہارے اعمال صالحہ اور اچھے کام اللہ کی یہاں مقبول ہوگا۔ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے عزیزو؟ اور آخر میں اپنی کتاب کا اختتام کتاب التوحید اور کتاب الایمان پر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اعتبار خاتمے کا، اگر آپ کا ایمان پر خاتمہ ہوا انشاءاللہ آپ جنت میں جائیں گے۔ ایمان پر آپ کا خاتمہ ہوا تو آپ ضرور جنت میں جائیں گے، کوئی چیز جنت سے روک نہیں سکتی۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیں گے تو جنت میں چلا جائے گا، یا گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جو جنت میں جائے گا۔ لیکن جس بندے کا ایمان پر خاتمہ ہوا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، ضرور جنت میں جائے گا، جائے گا۔ اس لیے امام بخاری نے اپنی کتاب کا اختتام کس پر یوں فرمایا؟ کتاب الایمان پر۔ آخری عمل آپ کا ایمان کے ساتھ متصل کیوں ہوگا تو انشاءاللہ آگے کی منزلیں آسان ہو جائیں گی۔ اور اگر کسی نے پوری زندگی اچھے کام کیے، نیک کام کیے اور مرنے سے پہلے ایمان سے محروم ہو گیا تو آگے کی منزلیں اس کے لیے بہت زیادہ دشوار اور بہت کٹھن ہو جائیں گی۔ اس لیے یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہمیں سب سے زیادہ فکر کرنی ہے ایمان کی، ایمان کی۔ اعمال صالحہ کی بھی فکر کرنی ہے کہ ہماری نماز بھی صحیح ہو، روزہ بھی جو صحیح ہو، حج بھی جو صحیح ہو، سب چیزیں صحیح ہونی چاہیے۔ آج کل لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سامان اکٹھا کریں گے، پہلے سے پروگرام بنائیں گے کہ وہاں سے یہ چیز لانی ہے، مدینہ سے یہ چیز لانی ہے، مکے سے یہ چیز لانی ہے، اور نہ عمرے کا طریقہ جو ہے سیکھتے ہیں، نہ حج کا طریقہ جو ہے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارے خدا کے بندو، جس کام کے لیے تم جا رہے ہو اس کی فکر کرو۔ تمہارا حج صحیح ہونا چاہیے، تمہارا عمرہ جو صحیح ہونا چاہیے تھا، تمہارا یہ سفر کامیاب ہوگا۔ تم نے بہت ساری چیزیں وہاں سے لے آئے لیکن تمہارا عمرہ صحیح نہیں ہوا، تمہارا حج جو صحیح نہیں ہوا، یہ سفر بتاؤ کامیاب ہوا یا ناکام ہو گیا؟ وہ بندہ تو جو ناکام ہے۔ اس لیے بزرگ اور بھائیوں، ہمیں ہر عمل کو صحیح کرنے کی فکر کرنی ہے۔ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر عبادت سنت کے مطابق ہونی چاہیے، سنت کے مطابق کیوں ہونی چاہیے اس کی ہمیں فکر کرنی ہے۔ لیکن سب سے زیادہ توجہ کس چیز پر دینی ہے؟ ایمان پر۔ ایمان میں تھوڑی سی بھی کمی آ جائے گی تو خطرہ ہے ایمان کے سلب ہونے کا۔ اس لیے امام بخاری نے سب سے پہلے بھی کتاب الایمان کو ذکر کیا اور آخر میں بھی کتاب الایمان کو ذکر کر کے اشارہ کیا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی جو حفاظت کرنا۔ تمہارا عقیدہ صحیح ہونا چاہیے، تمہارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ اگر تمہارا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق نہیں ہوگا تو تم جنت میں نہیں جا سکتے۔ آپ یہ پوچھ سکتے ہیں اس زمانے میں بہت سے فرقے ہیں، بہت سی جماعتیں ہیں، کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث سے تعبیر کرتا ہے، ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، کوئی اپنے آپ کو سنی حنفی کہتا ہے، کوئی اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ سنی حنفی کہتا ہے، یعنی صحیح معنی میں حدیث پر عمل کرنے والے، سنت پر عمل کرنے والے، اور امام ابو حنیفہ کے مقلد ہم ہی ہیں۔ اور یہ دیوبندی ہیں، وہ کہتے ہیں وہابی، یہ کیا ہے؟ وہابی۔ تو اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ حضرت ہمیں معلوم نہیں کہ اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ کیا ہے، ان کا مسلک جو کیا ہے۔ اس زمانے میں جو جماعتیں پائی جا رہی ہیں ان میں سب سے زیادہ صحیح اور جس جماعت کا عقیدہ اور مسلک اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے تو کون سی جماعت ہے؟ میں ڈنکے کی چوٹ کہتا ہوں کہ اس زمانے میں
ہندوستان کا حال بیان کر رہا ہوں، پوری دنیا کا حال نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ہندوستان میں جتنی بھی جماعتیں پائی جاتی ہیں، جتنے بھی فرقے جن پائے جاتے ہیں، ان میں سب سے زیادہ معتبر جماعت جو اہل سنت والجماعت کے مسلک پر گامزن ہے، ان کے عقیدوں کو سینے سے لگائے ہوئے وہ علماء دیوبند ہے، وہ مسلک دارالعلوم ہے۔ بہت سے طالب علم، بہت سے حضرات پوچھتے ہیں کہ بھئی مسلک دارالعلوم کیا ہے؟ مسلک دارالعلوم کیا ہے؟ مختصر سے الفاظ میں سن لو، مسلک دارالعلوم کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے وہی علماء دیوبند ہے۔ اہل سنت والجماعت کا جو مسلک ہے، جو عقیدہ ہے، وہی علماء دیوبند کا مسلک ہے۔ اسی کو مسلک دارالعلوم دیوبند کہتے ہیں۔ اور ہندوستان میں اس وقت مسلمانوں کی اکثریت علماء دیوبند کے مسلک پر گامزن ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مسلک پر گامزن ہے۔ اس جماعت کی فضیلت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے سنیے۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے، بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہوئے اور میری امت کے 73 فرقے ہوئے۔ بنی اسرائیل کے 72 فرقے ہیں اور میری امت کے 73 فرقے ہوں گے۔ یہاں امت سے امت اجابہ مراد، امت دعوت مراد نہیں۔ حضور فرماتے کہ میری امت یعنی امت اجابہ کے، یا بالفاظ دیگر کہو کہ مسلمانوں کے 73 فرقے ہوں گے، یعنی ایک نمبر آگے نکل جائے۔ مسلمان بنی اسرائیل سے آگے نکل جائیں گے۔ یہاں طلبہ بیٹھے ہیں، یاد رکھنا کہ یہ جو عدد 72 یا 73 کا ہے، یہ تحدید کے لیے نہیں بلکہ تکثیر کے لیے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے جتنے فرقے ہوئے تھے، میری امت کے اس سے زیادہ فرقے ہوں گے۔ اور حضور نے فرمایا کلہم فی النار الا واحد الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے، سب جہنم میں جائیں گے، صرف ایک جماعت ناجی ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا، عرض کیا کہ یا رسول اللہ، وہ جماعت جو جنت میں جائے گی، جو نجات پانے والی ہوگی، وہ کون سی ہے؟ وہ کون سی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان فرمایا، ما انا علیہ واصحابی، جو جماعت میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر گامزن ہوگی، وہ جماعت ناجی ہوگی۔ جو جماعت میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر گامزن ہوگی، وہ ناجی ہوگی، باقی سب ناری، باقی سب ناری جمع ہوں گے۔ اس حدیث سے یہ اہل السنہ والجماعہ کا لفظ جو ہے لیا گیا ہے۔ اہل السنہ یعنی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے والے ہیں، یعنی ان کا عقیدہ بھی وہی ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ تھا، ان کا عمل بھی سنت کے مطابق ہے، اور صحابہ کرام کے طریقے پر جو چلنے والے ہیں، صحابہ کرام کے طریقے پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور صحابہ کرام کا طریقہ الگ نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بہت سے فرقے جو ہے دنیا میں وجود میں آئے، معتزلہ، خوارج، شیعہ، جہمیہ، سب جو ہے وجود میں آئے، لیکن صحابہ کرام کے طریقے پر جو جماعت جو گامزن تھی، وہ اہل السنہ والجماعت سے موسوم جن ہوئی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق کون سی جماعت جنت میں جائے گی، کون سی جماعت ناجی ہوگی؟ اہل السنہ والجماعت۔ اور اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسلک دارالعلوم، مسلک دارالعلوم۔ علماء دیوبند کا بھی یہی مسلک ہے۔ اگر کسی دیوبندی عالم کا عقیدہ یا اس کا مسلک اس سے ہٹا ہوا ہوگا، اہل سنت والجماعت کے طریقے سے ہٹا ہوگا، مسلک میں تھوڑی بہت بھی فرق ہوگی، تو اس کو عالم دیوبند نہیں کہا جائے گا، اس کو دیوبندی عالم نہیں کہا جائے گا۔ دیوبندی عالم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا
मसलक, आपका अकीदा, आपका अमल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक और सहाबा किराम के तरीके के मुताबिक जो होना चाहिए। अब यहाँ एक सवाल जो पैदा होता है, तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 73 फिरकों में एक नाजी होगा और बाकी जो है सब नारी जो होंगे। तो क्या ये हमेशा के लिए जहन्नम में जाएंगे? नहीं, हमेशा के लिए जहन्नम में नहीं जाएंगे। अगर उनका अकीदा हद कुफ्र को पहुंचा हुआ नहीं है तो वो एक न एक दिन जहन्नम में से निकल करके जन्नत में जाएगा। लेकिन अगर उसका अकीदा हद कुफ्र को पहुंचा हुआ है तो फिर वो हमेशा जहन्नम में रहेगा और उसका अकीदा खराब है, रॉन्ग है, गुमराही में मुब्तला है, लेकिन उसका अकीदा हद कुफ्र को नहीं पहुंचा हुआ है। जैसा आज मुसलमानों की जो फिरके हैं बहुत सारे अहले हदीस हैं और इसी तरीके पर या जिनको हम बिदती या रज़ाखानी जो कहते हैं, वो अपने आप को सुन्नी हनफी कहते हैं, इन पर किसी ने कुफ्र का फतवा नहीं लगाया है। वो चाहे हमें मुशरिक कहें, वो चाहे हमें काफिर कहें, लेकिन हम उनको मुसलमान क्यों समझते हैं, उन पर हम कुफ्र का फतवा नहीं लगाते, शिर्क का कुफ्र नहीं लगाते। तो ऐसे फिरके जरूर जन्नत में जाएंगे, लेकिन जन्नत में जाने के दो रास्ते हैं। एक तो सीधा रास्ता है और एक वाया जहन्नम, दूसरा रास्ता है वाया जहन्नम। तो ये जाएंगे जन्नत में, लेकिन वाया जहन्नम हो करके आपको कोशिश करनी है कि आपकी फ्लाइट जो अमरोहा से रवाना हो तो सीधी जन्नतुल फिरदौस में जाकर के ठहरे, नॉन स्टॉप, बीच में कहीं ठहरे ही नहीं। इसके लिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये आखिरी बाब कायम किया है और इमाम बुखारी ने एक अजीब व गरीब बात बयान की। अगर आप उस बात को अपने सीने में महफूज कर लें तो आपकी फ्लाइट सीधी जन्नत में मॉर्निंग। और फिर इमाम बुखारी ने जो बात कही उसकी दो दलीलें पेश की, एक नहीं दो, एक कुरान करीम की आयत और एक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक, दो आयत। वैसे तो बहुत सारी दलीलें हैं, लेकिन सब दलीलें अगर जिक्र करेंगे तो बहुत लंबी किताब हो जाएगी। दावे के लिए दो दलीलें काफी है कि नहीं? इसलिए दो दलीलें पेश की है। दावा क्या किया इमाम बुखारी ने? इमाम बुखारी ने जो आखिरी बाब कायम किया है वो ये है कि बनी आदम के आमाल और अक़वाल तोले जाएंगे। बनी आदम, आप देखें बनी आदम के माना तो है आदम के बेटे, तो मर्दों के अमल तोले जाएंगे और औरतों के अमल नहीं तोले जाएंगे। अरे ये मुहावरा, बनी आदम बोल करके सिर्फ मर्द मुराद नहीं होते हैं, कहते हैं बनी आदम, आदम अलैहिस्सलाम के बेटे, लेकिन उसमें बेटियां भी जो शामिल होती हैं। तो हमारी बहनें ये ना समझें कि भाई मर्दों का तो हिसाब व किताब होगा, उनके अमाल तोले जाएंगे और हम तो सीधी जन्नत में चले जाएंगे, ये ना समझें। आजकल बहुत सी औरतें आलिमा बनती हैं और बाद मर्तबा ये इल्म गुमराही का सबब बन जाता है। अब एक आलिमा ने देखा कि आखिरी बात जो इमाम बुखारी ने कायम किया उसमें तो कहा कि आदम के बेटे उनके अमल तोले जाएंगे, तो बेटों के यानी मर्दों के अमल तोले जाएंगे। हम तो बेटियां हैं, हम आदम अलैहिस्सलाम की बेटियां, हमारा हिसाब व किताब नहीं होगा, हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे। इसलिए याद रखो बनी आदम से मुराद इंसान, चाहे मर्द हो या औरत, आमाल तोले जाएंगे। बनी आदम के अमाल तोले जाएंगे यानी इंसानों के अमाल जो तोले जाएंगे, चाहे वो मर्द हो या औरत। फिर एक बात मजीद बतलाई, आमाल में सब कुछ आ गया। आमाल मुख्तलिफ आज़ा से सादिर होने वाले काम होते हैं। हाथ से भी हम काम करते हैं, पैर से भी काम करते हैं, चलते कि नहीं चलते हैं, मस्जिद में चल करके जाते हैं तो हर कदम पर एक नेकी लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती, और एक गुनाह जो मिटता है, ये अमल है। इसी तरीके पर जबान के फैल को भी कौल कहा है। जबान के फैल को क्या कहा जाता है? कौल कहा जाता है। अब बनी आदम के आमाल तोले जाएंगे, इसके बाद अक़वाल के जिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन आमतौर पर इंसान समझता है कि मैं जो कुछ बोलता हूँ वो जबान से निकल करके हवा मंसूरा हो जाता है, उसका कोई वजूद नहीं, तो हमारी बातों को कहाँ तोला जाएगा। इसलिए इमाम बुखारी ने खास तौर पर कौल का जिक्र किया, यानी तामीम बाद तखसीस है कि बनी आदम के अमाल भी तोले जाएंगे और उनकी बातें भी तोली जाएंगी। इसलिए बुजुर्गों और भाइयों, बोलने से पहले 10 मरतबा सोचो। हम आपस में गुफ्तगू करते हैं,
خصوصاً جب آپس میں مخاصمت جو ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، اس وقت ہر شخص زبان سے جو چاہتا ہے وہ کہہ دیتا ہے، کوئی سوچتا نہیں۔ ارے تیری زبان سے جو باتیں نکل رہی ہیں وہ سب نوٹ ہو رہی ہیں، ریکارڈ جو ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن تمام اعمال کھولے جائیں گے اور تمہاری تمام باتیں بھی جو سنی جائیں گی۔ ایک حدیث میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان ایک بات کہتا ہے اور اس کو کوئی اہم نہیں سمجھتا ہے، ایک بات کہتا ہے اور اس کو اہم نہیں سمجھتا، حالانکہ وہ بات اللہ کے نزدیک اتنی اہم ہوتی ہے تو اس بات کی وجہ سے وہ سیدھا جنت میں چلا جاتا ہے، سیدھا جنت۔ اور انسان بعض مرتبہ ایک بات کہتا ہے اور اس کی سنگینی سے وہ واقف نہیں ہوتا ہے، حالانکہ اتنی سنگین ہوتی ہے کہ اس بات کی وجہ سے وہ جہنم میں اتنا دور پھینک دیا جاتا ہے جتنا مشرق و مغرب کے درمیان میں دور ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان کی باتیں بھی کھولی جائیں گی، اس پر بھی اجر و ثواب ہوگا اور اس پر بھی سزا ہوگی۔ تو امام بخاری نے آخری بات قائم کیا کہ دیکھو تم فارغ ہو کر کے جا رہے ہو، اب تمہاری نئی زندگی جو شروع ہوگی تو اپنی زبان کی بھی حفاظت کرنا اور اپنے اعمال کو بھی دیکھنا کہ تمہارا عمل شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ اگر تمہارا عمل شریعت کے مطابق ہوگا تو انشاءاللہ آخرت میں خوب اجر ملے گا، اور تمہارا عمل شریعت کے خلاف ہوگا تو اس سے ڈرنا چاہیے، اس سے ہمیں خوف جوڑ کرنا چاہیے کہ کہیں دنیا میں اس پر گرفتار نہ ہو جائے یا آخرت میں گرفتار نہ ہو جائے۔ بزرگ اور بھائیو یاد رکھو، انسان جو کام کرتا ہے اس کا پورا بدلہ یا پوری سزا تو آخرت میں دی جائے گی، پورا بدلہ یا پوری سزا آخرت میں دی جائے گی، لیکن انسان کے اعمال کا کچھ صلہ دنیا میں بھی ملتا ہے، کچھ صلہ دنیا میں بھی، اچھے اعمال کا بھی کچھ صلہ جو ہے دنیا میں ملے گا، پورا نہیں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارا پورا اجر قیامت کے دن جائے۔ لیکن اس کا مطلب نہیں کہ دنیا میں نہیں، آپ نیک کام کریں گے تو دنیا میں بھی اس کا جو صلہ جو ملے گا، اس کا بھی جو صلہ جو ملے گا، اور ایک نہیں چند جو ہے صلہ جو ملیں گے۔ مثلا حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ صلہ رحمی سے 3 فائدے ہوتے ہیں، صلہ رحمی کے 3 فائدے ہیں۔ ایک تو رزق میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ہوتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے، اور آپس میں محبت بڑھتی ہے، آپس میں محبت جو بڑھتی ہے۔ تو معلوم ہوگا کہ اعمال صالحہ کا کچھ ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے، لیکن پورا اجر کہاں ملے گا؟ آخرت میں۔ اسی طریقے پر انسان کوئی غلط کام کرے گا، کوئی گناہ کا کام کرے گا تو اس کی سزا پوری تو آخرت میں جو ہوگی، لیکن اس کا کچھ سزا دنیا میں بھی۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، تم پر جو مصیبت آتی ہے تمہارے کرتوت پر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، معلوم ہوا کہ انسان غلط کام کرتا ہے تو اس کی کچھ نہ کچھ سزا دنیا میں بھی اس کو بھگتنی پڑتی ہے۔ تو امام بخاری نے یہ بات اس لیے جو قائم کیا کہ آپ فارغ ہو کر کے جا رہے ہیں، اب اپنی زندگی کو جو سنوارنا ہے، اپنے اعمال کو جو ہے دیکھنا ہے کہ تمہارا عمل صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، جائز ہے کہ نہیں جائز ہے، جائز کام کرنے ہیں اور غلط کاموں سے جو بچنا ہے، اور خاص طور پر زبان کی جو حفاظت کرنا ہے۔ وقال ہم کو اس لیے ذکر کیا خاص طور پر زبان کی، ہم آپس میں بات کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو گالی گلوچ کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میں ایک مرتبہ دوا لینے کے لیے گیا، دیوبند میں ایک ڈاکٹر ہے، اب تو بیچارہ بوڑھا ہو گیا، میاں داس، پاکستان سے آیا ہوا ہے، تقسیم کے وقت کا جو پرانا ڈاکٹر ہے، بہت اچھا جو ہے ڈاکٹر ہے۔ تو میں اس کے یہاں دوا خانے میں بیٹھا ہوا تھا اور سامنے 2 نوجوان بچے مسلمانوں کے لڑ رہے ہیں، ایک کمزور تھا ایک طاقتور تھا۔ تو جو طاقتور تھا وہ کمزور کو مارتا تھا، تو گالیاں دیتا تھا، ماں بہن کی گالیاں دیتا تھا۔ تو وہ ہندو ڈاکٹر ہے، وہ ڈاکٹر وہ کہتا تھا کہ اس کو اور مار، اس کو اور مار، یعنی گالی یہ کسی کو پسند نہیں ہے، لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ باتوں میں بھی جو ہے گالی گلوچ کرتا ہے اور سوچتا نہیں کہ میری زبان سے جو چیز نکل رہی ہے
زبان سے نہ بھائی محفوظ ہے، نہ بیوی محفوظ ہے، نہ بیٹا محفوظ ہے۔ بیوی تو بیچاری سب سے زیادہ جو مظلوم، شوہر کے جی میں جو آئے جو ان کہہ دے، اور اگر آخر میں کچھ نہ ملے تو 3 کیونکہ اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی بڑا ایٹم بم تو ہے ہی نہیں، یہ 3 طلاقوں والا ایٹم بم ہے، تو جب غصے میں آتا ہے تو 3 طلاق ہے۔ اب مفتی صاحب کے پاس آیا کہ حضرت مفتی صاحب میں نے 3 طلاقیں دی، میں غصے میں تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں نے کتنی طلاقیں دی۔ بیوی کہتی ہے یا لوگ کہتے ہیں کہ میں نے، ارے سب کچھ پتا ہے، اور کہتا ہے کہ مجھے پتا نہیں۔ یہ سب مصیبت کیوں آ رہی ہے دنیا میں؟ یہ مصیبتیں اس لیے آ رہی ہے کہ ہم بولنے میں احتیاط نہیں کرتے۔ کتنا بھی جو غصہ ہو، لیکن غصے میں ایسا لفظ زبان سے نہ نکلے کہ کل ہمیں آخرت میں مواخذہ جو ہے، آخرت میں ہمارا مواخذہ ہو اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے۔ ایسی باتیں کہو جس سے تمہاری آخرت جو بنے، دنیا بھی بنے۔ تو اب امام بخاری نے جو باب قائم کیا، آخر میں سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ یہ آخری باب اس لیے جو قائم کیا ہے کہ پہلے تو اپنا عقیدہ جو مضبوط کرو۔ ایک جماعت ہے جس کو معتزلہ جو کہا جاتا ہے، وہ کہتا ہے، وہ کہتی ہے کہ اعمال نہیں تولے جائیں گے۔ ہم نے نماز پڑھی، ختم ہو گئی، زبان سے ایک بات کہی، ختم ہو گئی، اس کو کیسے تولا جائے گا؟ آراز کا تولنا ممکن نہیں، آراز کا تولنا ممکن نہیں، انکار کرتی ہے۔ لیکن آج اگر معتزلہ ہوتے تو ان کو اپنی بات واپس لینی پڑتی۔ اب ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، منہ میں آلہ رکھتا ہے اور کہتا ہے 102 ڈگری بخار ہے۔ یہ کیا 102 ڈگری بھائی؟ کہاں سے بخار تم نے ناپ لیا؟ گرمی کتنی چل رہی ہے؟ 22 ڈگری 25 ڈگری جو گرمی جو چل رہی ہے، یہ بھی جو ناپ دیا جاتا ہے۔ تو آپ تو آراز ناپے جا رہے ہیں، نہیں جا رہے ہیں۔ جب انسان ایسا آلہ تیار کر سکتا ہے کہ جس سے آراز ناپے جا سکتے ہیں، تو کیا اللہ تعالیٰ اتنے قادر نہیں کہ ایسے ترازو جو قائم کرے، ایسا کانٹا ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری نمازوں کو بھی تولا جائے، ہمارے اعمال کو بھی تولا جائے، ہمارے اقوال کو بھی تولا جائے؟ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، احتیاط کرو، احتیاط کرو۔ مسلمانوں کی زبان اس وقت سب سے زیادہ جرگندی، بہت زیادہ جرگندی، اور اس کی وجہ سے ہم طرح طرح کی مصیبتوں میں، پریشانیوں میں جو مبتلا جو ہے۔ تو یہ کل تمہاری شادی بھی ہوگی، اب شادی کے بعد تمہیں سب سے زیادہ حفاظت کی چیز کرنی ہے، زبان کی جو حفاظت جو کرنی ہے، اور اچھے کام کرنے ہیں، نماز جو پڑھنی ہے، روزہ رکھنا، یہ نہیں کہ فارغ کر کے گئے علی گڑھ یونیورسٹی اور داڑھی صاحب، ہاں کرو گے، اور کیوں نہیں کرو گے؟ جامعہ ملیہ میں جا کے داخلہ لو گے، ارے اس جامعہ کی جا کر کے ترجمانی کرو علی گڑھ میں۔ جامعہ امر و عام کے اندر جو طلبہ ہوتے ہیں وہ فرشتہ صفت ہوتے ہیں، ان کی شکل و صورت جو ہے صحابہ کرام جیسی ہوتی ہے، ان کی شکل و صورت نبی جیسی جو وہ ہوتی ہے، تو دوسرے بھی تم وہ دیکھ کر کے تقلید کریں گے، اتباع کریں گے، اور تمہیں دیکھ کر کے جتنے لوگ تمہاری اتباع کریں گے اس کا اجر و ثواب تمہارے اعمال نامہ میں لکھا جائے گا۔ تو اس لیے بزرگوں اور بھائیوں، یہ بہت اہم نصیحت جو فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اعمال جو ہیں تولے جائیں گے۔ اب دلیل کیا؟ دلیل 2 قرآن کریم کی سب سے پہلے آیت ہے، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ فلا تظلم نفس شیئا، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہو۔ فلا تظلم نفس شیئا، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر اس کا عمل رائے کے دانے کے برابر ہوگا، ذرہ برابر ہوگا، تو ہم قیامت کے دن حاضر کریں گے۔ وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، اگر اس کا عمل اچھا یا برا، اچھا یا برا، اس کا عمل رائے کے دانے کے برابر ہوگا تو بھی ہم حاضر کریں گے۔ اور کیوں؟ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، اور ہم حساب کے لیے کافی ہیں۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ قیامت کے دن کتنے انسان ہوں گے، سب کا حساب کیسے لیا جائے گا؟ تنہا اللہ تعالیٰ کیسے لیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمیں کسی مددگار کی ضرورت نہیں، ہم یہ حساب کے لیے کافی ہے۔
تو بزرگوں اور بھائیوں اس آیت کے اندر غور کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے۔ ترازو کس لیے رکھی جاتی ہے؟ تولنے کے لیے رکھی جاتی ہے؟ نہیں رکھی جاتی ہے، معلوم ہوگا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ تو قرآن کریم سے ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ اور اہل سنت والجماعت کا مسلک یہی ہے کہ قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے۔ اور جو لوگ اہل سنت والجماعت میں سے نہیں ہیں وہ اعمال کے تولے جانے کا انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم ہے، تولنے کی کیا ضرورت ہے، اور کبھی کہتے ہیں کہ آراز کو تولا نہیں جاتا، آراز باقی نہیں رہتا۔ یہ سب بکواس ہے، بگس باتیں ہیں۔ قرآن کریم نے جب کہہ دیا کہ ہم انصاف کی ترازو رکھیں گے اور کسی پر ظلم نہیں ہوگا، رائے کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم حاضر کریں گے اور اس کو جو تولیں گے، معلوم ہوگا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ یہ تو حدیث، یہ آیت پیش کی، آیت قطعی ہوتی ہے اور یہ آیت نہایت قطعی اور صریح ہوئی، اس میں کوئی تعویل کی گنجائش نہیں۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا اور علماء دیوبند کا یہی مسلک ہے، انسان کے اعمال تولے جائیں گے، مردوں کے بھی اعمال تولے جائیں گے اور عورتوں کی بھی۔ اب نتیجہ کیا ہوگا؟ قرآن کریم میں فرما دیا گیا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ جس کے نیکیوں کا پورا بھاری ہوگا وہ تو بہترین زندگی میں ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جس کے نیک اعمال جو نہیں زیادہ جرم ہوں گے وہ تو بہت خوشی میں ہوگا، عیش میں ہوگا، آرام میں ہوگا۔ اور جس کے نیک اعمال کم ہو گئے اور گناہ بڑھ گئے، برائیاں بڑھ گئی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور جہنم کیا ہے؟ بڑھتی ہوئی آگ ہے، نار حامیہ۔ تو یہ فیصلہ جو ہے اس دن جو اللہ تعالیٰ جو فرمائیں گے، قرآن کریم میں سب کچھ جو بیان کر دیا، یہ سب آیتیں دلیل ہیں اس بات کی کہ اعمال تولے جائیں گے۔ لہذا اعمال سے پہلے خوب جو ہے نہیں سوچ لو کہ تمہارا عمل شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں۔ آج ہم مسلمان جو کہلاتے ہیں لیکن ہمارے بہت سے اعمال شریعت کے خلاف ہے۔ کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی گالی دیتا ہے، کوئی کسی کو ستاتا ہے، پریشان جن کرتا ہے، کوئی دگا دیتا ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کیا گناہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی گناہ ہیں آج مسلمانوں میں پائے جاتے ہیں، کوئی گناہ ایسا نہیں جس سے مسلمان جو بچتے ہیں، سب نہیں، کچھ لوگ ہیں۔ تو اگر ہم چاہیں کہ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائے، ہماری نصرت فرمائے، تو ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا۔ جب ہم گناہوں سے بچیں گے تبھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پر جو نازل ہوگی، اس سے پہلے اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوگی۔ آج پوری دنیا میں مسلمان جو پریشان ہیں اور پریشانی کی مختلف جو وجوہات ہیں، ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہم نے اللہ تعالیٰ کو نافرمانیوں کے ذریعے سے، گناہوں کے ذریعے سے ناراض کر دیا ہے۔ جب ہمارے اللہ ہم سے خوش نہیں ہے تو ہماری کون مدد کرے گا؟ ہماری کون مدد کرے گا؟ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ تو جب تمام غیر مسلم اکٹھا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کو ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو خوش کرو، انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح بارش برسائیں گے رحمت کی، جیسے صحابہ کرام پر جو بارشیں جو برسائی گئی تھی۔ صحابہ کرام مٹھی بھر تھے لیکن پوری دنیا پر وہ چھا گئے تھے، پوری دنیا ان سے تھراتی تھی، کیوں؟ ان کے پاس ایمان تھا، ان کے پاس عمل صالح تھا۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ کبھی بھی اتنی تعداد مسلمانوں میں نہیں رہی، لیکن آج مٹھی کیا مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ کیوں؟ ہم نے اپنے اللہ کو ناخوش کر دیا، ناراض کر دیا۔ اس لیے بزرگوں اور بھائیوں میں ہاتھ جوڑ کر کے درخواست کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ گناہوں سے بچو گے تو اللہ کی رحمت جو ہے نازل ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو گناہوں سے بچائے اور اللہ تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو آیت ہے۔ اب حدیث پاک میں کیا فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم؟ حدیث پاک میں بھی یہی بیان کیا جا رہا ہے کہ اعمال تولے جائیں گے، اعمال جو تولے جائیں گے۔ لیکن عجیب حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے
دو یہ کلمے نہیں ہے تو کلام ہے، یہ تو جملہ ہے، مجاز کلمہ کہا گیا. جیسے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ کلمہ ہے یا کلام؟ یہ کلام ہے، لیکن ہم اس کو کلمہ کہتے ہیں. تو اسی طرح یہ دو جملے ہیں، دو کلام ہیں، لیکن کلمات جو کہا گیا ہے مزاجن کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت پیارے ہیں، بہت پیارے ہیں. خفیفتان علی اللسان، اور زبان پر بہت ہلکے ہیں، اس کے ادا کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے ادا کرنے میں دشواری ہوتی ہے، کو ادا کرو، مشکل سے جو ادا ہوگا اور صحیح طریقے پر شاید ہی کوئی ادا کر سکے. ایسے الفاظ نہیں ہیں، دو کلمے ہیں زبان پر نہایت آسان. وَثَقِيلَتَانِ فِي الْمِيزَانِ، اور میزان عمل میں بہت بھاری، میزان عمل میں بہت بھاری. مطلب یہ ہے کہ یہ کلمے تولے جائیں گے. امام بخاری نے کہا نا اعمال بھی تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے، تو قول ہے کہ نہیں؟ یہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تو اقوال کے قبیل کی جو چیز ہے. تو بہت بھاری جو ہوں گے تو کلمے، اس کا مطلب ہے کہ باتوں کو بھی تولا جائے گا. باب ثابت ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ باب جن ثابت ہو گیا. ثقیلتان فی المیزان، وہ کون سے ہیں دو کلمے؟ پہلا کلمہ ہے سبحان اللہ وبحمدہ، دوسرا کلمہ ہے سبحان اللہ العظیم. دو الگ الگ ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو کلمے رحمان کو پیارے کیوں ہیں اور میزان میں بھاری کیوں ہیں؟ اس کی وجہ زبان پر ہلکے ہیں، اس کی کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. ہر شخص تلفظ کر کے دیکھ لے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کے ادا کرنے میں کوئی پریشانی ہوتی ہے؟ کوئی پریشانی نہیں ہوتی. 2-3 مرتبہ کلمے کو دہراؤ، وہ یاد بھی جن ہو جاتا ہے. تو اس کی تو کوئی دلیل پیش کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن رحمان کو پیارے کیوں ہیں؟ کلمتان حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو کیوں پیارے ہیں میرے عزیزو؟ اس کو خاص طور پر سمجھو. یہ دو کلمے اللہ کو پیارے اس لیے ہیں کہ اس میں اللہ کی منفی اور مثبت معرفت، اللہ کی منفی اور مثبت جو ہے نہیں معرفت، یا کہو سلبی اور ثبوتی جو ہے نہیں معرفت، یعنی اللہ کی مکمل معرفت ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ اللہ کیسے ہے تو کہہ دو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ. یہ دونوں کلموں کا مطلب یہ ہے، جو مطلب سبحان اللہ وبحمدہ کا ہے وہی مطلب سبحان اللہ العظیم کا ہے. تکرار ہے تاکید کے لیے، تکرار ہے تاکید کے لیے. اب یہ دو کلمے اللہ کو کیوں پیارے ہیں؟ سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اللہ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے جو پاک ہیں وہ بھی معلوم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کن کمالات کے ساتھ متصف ہے اس کا بھی اعتماد ہوتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں پہلے کلمے کی میں وضاحت کرتا ہوں. سبحان اللہ وبحمدہ کا ترجمہ کرو، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی حمد کے ساتھ. سبحان اللہ وبحمدہ، میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں اللہ کی حمد کے ساتھ، یا کہو اللہ پاک ہے اور تمام تعریفوں کے ساتھ متصف ہے. تو دونوں طرح کی معرفت آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے یعنی شرک سے پاک ہے، تشبیہ سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، ہر گناہ سے، ہر غلط بات سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ، یہ پہلی معرفت. دوسری معرفت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف کے ساتھ. تعریف کس کی کی جاتی ہے؟ جس کے اندر کوئی کمال ہو، جس کے اندر کوئی خوبی ہو، اسی کی تو تعریف کی جائے گی. جس میں کوئی کمال نہ ہو، جس میں کوئی خوبی نہ ہو، اس کی کوئی تعریف نہیں کرتا ہے. تو اللہ کی تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ تمام کمالات کے ساتھ متصف، تمام خوبیوں کے ساتھ متصف. الحمدللہ قرآن کریم کا سب سے پہلا لفظ ہے. اس کا کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ سب تعریف ہے اللہ کے لیے ہیں، سب تعریف ہے اللہ کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سب کو دیا، اللہ نے سب کو دیا. کوئی انسان میں، بندے میں خوبیاں ہوں گی تو چند خوبیاں ہوں گی، اور اللہ میں تمام خوبیاں ہیں. کسی خوبی، کسی کمال سے اللہ تعالیٰ عاری نہیں ہے. اس لیے اللہ کی تعریف بھی اس سے حاصل، اللہ کی خوبی بھی معلوم ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کا بھی ہمیں علم ہو گیا. یہی مطلب ہے سبحان اللہ العظیم. بزرگوں بھائیو سمجھے یہ کیا جو ہے سبحان اللہ وبحمدہ؟
اس کلمے کے بارے میں، سبحان اللہ وبحمدہ کے بارے میں ایک دوسری حدیث میں ہے کہ اگر کوئی شخص روزانہ سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرتبہ کہے گا، روزانہ 100 مرتبہ سبحان اللہ وبحمدہ کہے گا تو اس کا گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ سمندر کے جگ کے برابر، سمندر کے جگ کے برابر تب بھی گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ اتنا عمدہ جو کلمہ ہے، اور ظاہر ہے کہ جب اتنا عمدہ کلمہ ہوگا تو اس کا وزن بھی تو بھاری ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ لیکن بزرگ اور بزرگوں اب وقت جو ہے نہیں کم ہو رہا ہے، اس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ کلمے کو پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے ہیں، لیکن صرف پڑھنے پر اس میں وزن پیدا نہیں ہونے کا، بلکہ سبحان اللہ کے بھی جو ہے 2 تقاضے ہیں، الحمدللہ کے بھی 2 تقاضے، آپ ان 2 تقاضوں کو پورا کرو گے تو انشاءاللہ آپ کا سبحان اللہ وزنی جو ہوگا۔ یہ 2 تقاضے سمجھ لو، یہی امام بخاری آخر میں نصیحت کرنا چاہتے ہیں عزیز طلباء کو، اور جو بخاری شریف کے درس میں شریک ہیں ان کو امام بخاری جو ہے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو، اس کلمے کا ورد شروع کر دو، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن صرف زبان سے نہیں، دل کی گہرائیوں سے کہو سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور دل کی گہرائیوں سے کہنے کا مطلب سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اس کا مطلب نہیں سمجھ رہے ہو؟ سبحان اللہ کی بھی 2 تقاضے ہیں، الحمدللہ کی بھی 2 تقاضے، ان 2 تقاضوں کو پورا کرو تو انشاءاللہ یہ 2 کلمے سب سے زیادہ وزنی ہوں گے، اور اس کی وجہ سے تمہاری بخشش ہو جائے کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے۔ اب وہ 2 تقاضے مختصر طریقوں میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ کا پہلا تقاضا یہ ہے، سبحان اللہ کے کیا معنی؟ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، یا میں اللہ کی پاکی بیان کرتا ہوں، یہی تو اب آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ جب آپ زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ شرک سے پاک ہے، تشبیہ سے پاک ہے، نقص سے پاک ہے، عیب سے پاک ہے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کو پاک مانتے ہو تو آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ ایک طرف آپ زبان سے کہتے ہیں سبحان اللہ اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، اور پھر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مزار پر جا کر کے چادر چڑھاتا ہے، اس مزار پر جا کر کے منت مانگتا ہے، یہ تو کیا کر رہا ہے؟ یہ سبحان اللہ کا تقاضا ہے؟ سبحان اللہ کا تقاضا نہیں۔ جب تو نے کہہ دیا کہ اللہ پاک ہے، شرک سے پاک ہے کہ نہیں؟ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے، بتلاؤ حاجت روا کون؟ مشکل کشا کون؟ انسان کی مدد کرنے والا کون؟ اللہ ہے۔ تو جب آپ مصیبت میں پھنستے ہیں اس وقت کیوں مزاروں کے چکر میں پھرتے ہیں؟ یہ اولیاء ہیں، یہ اولیاء ہیں، اونچے درجے ہیں اللہ کے یہاں ان کے، لیکن یہ حاجت روا نہیں، یہ مشکل کشا نہیں ہے۔ اب اگر کوئی شخص سبحان اللہ بھی کہتا ہے اور دوسری طرف شرک کرتا ہے، وہ کسی بزرگ سے کسی ولی سے جا کر کے منت ماننا، یہ تو ناجائز اور حرام اور شرک ہے کہ نہیں ہے؟ آج مسلمان ایک طرف سبحان اللہ صبح سے شام تک تسبیح پڑھتا ہے، اور جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس مزار کی طرف چکر لگاتا ہے، یہاں جا کر کے دیکھ چڑھاتا ہے، وہاں جا کر کے دیکھ چڑھاتا ہے، اور سمجھتا ہے کہ میری مراد جو پوری ہو جائے۔ ارے خدا کے بندے، مسجد میں آپ 2 رکعت نماز پڑھ کر کے اللہ سے دعا مانگ، اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ جو ہے تیری دعا جو سنیں گے۔ کوئی دیکھ چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی چادر چڑھانے کی ضرورت نہیں، کوئی منت ماننے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ تیری مصیبت کو دور کریں گے۔ تو آج ہم سبحان اللہ تو کہتے ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ اس کے مطابق نہیں۔ اگر ہمارا عقیدہ اس کے مطابق نہیں ہے تو سبحان اللہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے ایک شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، ایک غیر مسلم لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے، لیکن اس کا عقیدہ صحیح نہیں، وہ اللہ کو ایک نہیں مانتا، تو بتلاؤ یہ لا الہ الا اللہ اس کو کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ کوئی۔ جبکہ حدیث پاک میں ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ سیدھا جنت۔ یہ کب؟ جب آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہو، آپ اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانو اور زبان سے کہو لا الہ الا اللہ، آپ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، تو لا الہ الا اللہ آپ کو کہاں پہنچائے گا؟ جنت میں پہنچائے گا۔ اسی طرح جو سمجھنا چاہیے کہ سبحان اللہ کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہو۔ اگر آپ کا عقیدہ رانگ ہے، آپ کے عقیدہ خراب ہے، تو بزرگ اور بھائیوں سبحان اللہ قیامت کے دن آپ کے خلاف حجت پر کھڑا ہو جائے گا۔
وہ کہے گا کہ بندہ مجھے کیا رہا تھا سبحان اللہ، لیکن دوسری طرف جا کر کے جو قبر کو سجدہ کرتا تھا، کسی مزار پر جا کر کے مرادیں مانگتا تھا. تو اس لیے سبحان اللہ کو سمجھو، اللہ پاک ہے اور اللہ کو پاک ماننا ہے، شرک سے پاک ماننا ہے، تشبیہ سے پاک ماننا، ہر عیب اور ہر نقص سے پاک ماننا. یہ تو پہلا تقاضا. بزرگوں سمجھے نہیں سمجھے؟ آپ کا عقیدہ. آج بہت سے مسلمان ہیں جن کا عقیدہ سبحان اللہ کے مطابق نہیں ہوتا ہے، تو ان کو اپنے عقیدے کو ٹٹولنا چاہیے. علماء دیوبند سے پوچھنا چاہیے، اہل سنت والجماعت کے علماء سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے کہ نہیں. اگر آپ کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق ہے تو انشاءاللہ سبحان اللہ کے آنے کی وجہ سے آپ جنت میں جائیں گے، ورنہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا. یہ تو بزرگوں آسان ہے. عقیدہ تو دل سے ماننے کا نام ہے کہ نہیں، اس لیے انسان آسانی سے جو ایک چیز کو مان سکتا ہے. البتہ یہ کچھ کو صحیح علم ہونا چاہیے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں یا زبان سے جو میں بات کہہ رہا ہوں وہ شرک کے دائرے میں آتی کہ نہیں آتی. اگر شرک کے دائرے میں آتی ہے تو اس سے توبہ کرے. تو عقیدہ اس کے مطابق بنانا آسان ہے. دوسرا عمل بہت بھاری ہے. آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. میرے عزیزوں، بزرگوں اور بھائیوں، اچھے طریقے پر سنو. سبحان اللہ کا دوسرا تقاضا کیا ہے؟ آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. جب آپ کہتے ہیں اللہ پاک ہے، اللہ پاک ہے، تو پھر تو گندے کام کیوں کرتا ہے؟ زنا کیوں کرتا ہے؟ شراب کیوں پیتا ہے؟ جھوٹ کیوں بولتا ہے؟ خیانت کیوں کرتا ہے؟ بیوی کو کیوں ستاتا ہے؟ ماں باپ کو کیوں جو ہے ستاتا ہے؟ بھائی بہنوں کے ساتھ برا برتاؤ کیوں کرتا ہے؟ یہ تو پاکیزہ عمل نہیں، یہ تو گندے عمل ہے کہ نہیں ہے. تو بزرگوں اور بھائیوں، سبحان اللہ کا دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آپ کا عمل اس کے مطابق ہو. آج مسلمان میں سب سے بڑی اس بات کی کمی ہے. سبحان اللہ تو کہتا ہے اور ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، لیکن ایک مرتبہ بھی سوچتا نہیں ہے کہ سبحان اللہ کے کیا تقاضے ہیں. یہ دو تقاضے میں بتلا رہا ہوں. آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. اگر انسان دل کی گہرائیوں کے ساتھ، تہہ دل کے ساتھ اگر کہے گا سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، میں بھی پاک بننے کی کوشش کروں گا، تو بتلاؤ کوئی چیز اس کو جنت سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی. عزیزوں، یہ بہت بڑی نصیحت ہے. اب تم جا رہے ہو، تمہارے جو ہے سامنے بڑی بڑی جو ہے پریشانیاں بھی آئیں گی، بہت سے کام بھی آئیں گے، تو تمہیں سبحان اللہ کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے. تقاضوں کو پورا نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اپنے اساتذہ کرام سے جو عقیدہ جو حاصل کیا دوسروں تک پہنچانا ہے. اگر آپ اپنے رشتہ داروں میں نہیں کہتا ہوں کہ پوری دنیا میں جا کر کے آپ دین جو پھیلائیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے اندر دیکھیں کہ کسی کا عقیدہ جو صحیح نہیں ہے، آپ اس کو سمجھائیں. ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ. جا کر کے فوراً کفر کا فتویٰ نہ لگا دیں، شرک کا فتویٰ نہ لگائیں، بلکہ اس کو سمجھائیں. اور اساتذہ سے آپ نے جو علوم حاصل کیے ہیں، جو عقیدے حاصل کیے ہیں، جو علماء دیوبند کے جو عقیدے ہیں، جو اہل سنت والجماعت کے عقیدے، اس کو زیادہ پھیلائیں. یہی دین کی سب سے بڑی جو خدمت ہوگی. آج مسلمان بہت سی برائیوں میں مبتلا ہے. آپ کی اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم امت کو صحیح عقیدے سے، صحیح عمل سے جو آگاہ کریں. سمجھ گئے نہیں سمجھ گئے؟ اور دوسرا کام ہے اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ. اپنی زندگی کو تم پاکیزہ بناؤ، گناہوں سے بچو. اگر تم گناہوں سے بچو گے تو انشاءاللہ تمہیں دیکھ کر کے دوسرے لوگ بھی سیدھے راستے پر آئیں گے. آج ہم رومال جو ہے باندھتے ہیں، پگڑی باندھتے ہیں، نیچے نیچے کرتے پہنتے ہیں، لیکن بہت سی مرتبہ ہمارے کام خلاف شرع ہوتے ہیں. یہ عوام ہے، یہ سب دیکھ رہی ہے، یہ بھی جانتی ہے کہ کون سا کام جائز اور کون سا کام ناجائز. یہ نہیں کہ آپ ہی جانیں. البتہ عمل میں تھوڑی سی سستی جو کر کے بننا چاہتے سب مسلمان. اگر آپ کا کوئی عمل شریعت کے خلاف ہوگا، کوئی گناہ کا کام کرو گے، تو آپ کی کوئی عزت باقی نہیں رہے گی، آپ کی کوئی بات نہیں سنے گا، آپ کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات جو سنیں، آپ کی بات کا جو اعتبار کریں، تو آپ سبحان اللہ کا دوسرا تقاضا پورا کریں. سبحان اللہ ہم نہیں پڑھو گے اسی طرح جو یہ تو دو تقاضے کی چیز کے ہوئے سبحان اللہ کے. اب مختصر طریقے پر الحمدللہ کے بھی دو تقاضے، الحمدللہ کے بھی دو تقاضے. پہلا تقاضا تو آپ کا عقیدہ اس کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ کو تمام خوبیوں کے ساتھ، کمالات کے ساتھ متصف مانا. الحمدللہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ، ہر مسلمان کا صحیح العقیدہ مسلمان کا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام خوبیوں کے ساتھ متصف. الحمدللہ 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 کا یہی مطلب. سب تعریف اللہ کے لیے ہے، یعنی اللہ میں سب کمالات ہیں، سب خوبیات ہیں.
یہ تو پہلا عقیدہ. اب دوسرا تقاضا. یہ پہلا تقاضا. دوسرا تقاضا ہے کہ آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا عمل اس کے مطابق ہونا چاہیے. جب اللہ تعالی تمام خوبیوں کے ساتھ متصف ہے. ایک حدیث میں ہے تخلقوا باخلاق. اللہ کی خوبیاں اپنے اندر پیدا کرو. تو تمہیں بھی تو کچھ کمالات حاصل کرنے کے نہیں کرنے ہیں, تمہیں بھی کمالات جو حاصل کرنے ہیں. یہ نہیں کہ جاہل جو رہو, علم دین جو حاصل کرو اور عمل کرو. یہ الحمدللہ کا تقاضا. الحمدللہ کا دوسرا تقاضا سمجھے نہیں سمجھے؟ اپنے اندر کمالات پیدا کرو. اپنے اندر کمالات پیدا کرو. اللہ تعالیٰ با کمال ہے کہ نہیں؟ اللہ میں سب خوبیاں ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کا بندہ ہے, تیرے اندر بھی تو کچھ خوبیاں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ تیرے اندر بھی تو کمالات ہونے ہی چاہیے کیوں نہیں؟ تو اپنے اندر کمالات جو پیدا کرو. اور کمالات دو ہی. کمالات کتنے ہیں؟ علمی اور عملی. علمی اور عملی. آپ ایک شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے, اس کی سب لوگ تعریف کریں گے نہیں کریں گے؟ کیوں؟ اس کا عمل اچھا ہے. عملی اعتبار سے جو ہے وہ اچھا ہے, اس لیے اس کی تعریف جو کرتے ہیں. لیکن یہ دو ہے. اور ایک شخص ہے عالم ہے. عالم ہے, اچھا عالم ہے, اچھا جو مفتی ہے, لوگ اس کی بھی تعریف کرتے ہیں نہیں کرتے؟ کیوں؟ اس میں علمی کمال ہے. اور جو تہجد جو پڑھ رہا ہے اس کے اندر کون سا کمال ہے؟ عملی. یہ دو کمال ہے. آپ کو دونوں کمال حاصل کرنے ہیں. علمی کمال بھی حاصل کرنا اور عملی کمال بھی جو حاصل کرنا. بس یہ آخری نصیحت ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ کے دو تقاضے ہیں. یعنی 4 تقاضے ہیں. سبحان اللہ کے 2 تقاضے اور الحمدللہ کے 2 تقاضے. اور خلاصہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو پاکیزہ بناؤ. اسی کا نام تقویٰ ہے. اوصیکم بتقوی اللہ, اوصیکم بتقوی اللہ. اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا, جزاکم اللہ خیرا. حضرت الاستاذ دامت برکاتہم العالیہ نے بڑے دل نشیں, عام فہم اور مؤثر انداز میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح بھی فرمائی. امام بخاری علیہ الرحمہ کے مقصد ترجمے کو, ترجمۃ الباب اور حدیث کے درمیان مناسبت کو, اور اول و آخر کے درمیان مناسبت کو بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان فرمایا. اور سب سے اہم بات جس کی جانب حضرت نے سب کو متوجہ فرمایا ہے وہ یہ کہ ہم صرف سبحان اللہ الحمدللہ اپنی زبان سے کہنے والے نہ ہوں, بلکہ ان کلمات کا جو حق ہے اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی اپنی زندگی کے اندر نمایاں کرنے والے ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو حضرت کے نصائح پر عمل پیرا ہو کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ ہو کر علماء دیوبند کی صفوں میں شامل ہو کر باری تعالیٰ پوری زندگی گزارنے کی توفیق بخشیں. اب آپ حضرات کے درمیان